بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ نے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی رشیا نے بھی اپنی فورسز کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہر روز رنگ برنگے ہتھیار سامنے آ رہے ہیں اور پاکستان کو اس حوالے سے مزید کامیابیاں ملی ہیں۔ وہ کیا ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل نے بھی آپس میں ایک معاہدہ کر لیا ہے، اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی زہران ممدانی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ کون ہے، ان کا خاندان کیا ہے اور ٹرمپ کو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان سب پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ الحمدللہ 78 سال گزرنے کے باوجود بھارت پاکستان کو کنونشنل ویپنز اور وار کے اندر ہرا نہیں سکا، اور دوسری طرف پاکستان نے نیوکلیئر ڈیٹرنس قائم کی، تو اس کے ساتھ ہی اب پاکستان ایک اور کمال کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تعداد پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا، ہمیشہ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ اب اس وقت جو پاکستان کی آرمی راکٹ فورس ہے، یہ ایک طرح سے بہت ہی اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر روز کوئی نہ کوئی میزائل اور راکٹس فائر کر رہا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیں کہ کس طرح پاکستان نے بابر 3 کروز میزائل کا تجربہ کر لیا ہے۔ یہ کہلاتا ہے SLCM یعنی کہ سب میرین لانچ کروز میزائل، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے 2017 میں اس کو ٹرائی کیا گیا تھا بابر 3 کو، پھر 2018 میں اس کا ٹیسٹ کیا گیا، اور اب پھر مبینہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے بابر 3 کا تجربہ کر لیا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو یہ فائر کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ 450 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، میک 0.8 تک اس کی سپیڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوکلیئر کیپیبل ہے، یعنی کہ اب پاکستان کے پاس سب میرین سے نیوکلیئر فائر کرنے کی کیپیبلٹی آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بھی تقریباً $200 بلین جو ہے وہ اپنے ویپنز خریدنے جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے اسرائیل کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت اور امریکہ نے بھی آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ اب یہ جو بھارت اور اسرائیل کا معاہدہ ہے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری آج کل بات چل رہی ہے کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ ہینگور کلاس کی 8 سب میرین کا $5 بلین کے اندر ایک ایگریمنٹ کیا تھا، وہ اب پاکستان کو مل چکی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ایک میزائل ملا ہے YJ-180B۔ یہ پھر اینٹی شپ میزائل ہے، اور یہاں پہ پاکستان نے سی بیس ڈیٹرنس حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ 2000 kg کا یہ میزائل ہے، اور 300 kg سے زیادہ جو ہے یہ وار ہیڈز لے جا سکتا ہے۔ 500 کلومیٹر اس کی رینج ہے، آواز کی رفتار کے برابر یہ چلتا ہے، اور ہائی ایکوریسی اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر GPS بھی ہے، INS گائیڈڈ سسٹم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو میزائلوں کی انوینٹری ہے اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ چائنا سمپلی یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اس کی ریڈ لائن ہے، اور وہ پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت 200 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے، اور پاکستان کا دفاعی بجٹ $8 بلین سے بھی کم ہے، اور پاکستان مسلسل بھارت کی دھلائی کر رہا ہے۔ اس کے اندر سمپل سی بات ہے، ہماری اسٹریٹجی، ہمارے ٹیکٹکس اور ہماری حکمت۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل نے بھی ایگریمنٹ کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب پاکستان اور سعودی عرب نے ایگریمنٹ کیا اور پاکستان نے ہر محاذ پہ اسرائیل کو شدید اس کی مخالفت کی، تنقید کی، اس کے خلاف بیانات دیے، تو اب یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا پہلے بھی بھارت کے ساتھ ایک اتحاد چل رہا تھا۔ مئی کے اندر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، اس کے اندر جہاں ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ چائنا اور ترکی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہاں اسرائیل کے
کے ऑपरेटर खुद भारत में आए हुए थे और इसराइल के तमाम तन ड्रोन्स जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पैक्ट किया गया है डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर। यहाँ स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स भी होंगे, ट्रेनिंग्स भी होंगी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन भी होगा, यानी ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे ये वेपन्स की। और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर साइंस भी होगी, टेक्नोलॉजी भी होगी, R&D भी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, साइबर सिक्योरिटी होगी, काउंटर टेररिज्म होगा और ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जयशंकर ने फोकस किया है कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, हम आप पे रिलायबल हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि एक तो भारत जो है वो 2 ममालिक के ड्रोन्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। एक MQ-9 उसने खरीदे हैं US से, जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ ड्रोन का कॉपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ साइबर वारफेयर के हवाले से भी, और यहां तक कि कई दफा जंगी हिकमत अमलियां भी इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ आके उनको समझा रहा होता है, जिसका पाकिस्तान कई दफा उनको मुंह तोड़ जवाब दे चुका है। अब जहां भारत और पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से दिफाई दौड़ लगी हुई है और दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए नई डोमेन में दाखिल हो चुके हैं। इससे पहले टैंक होते थे, तोपें होती थी और दीगर चीज़ें होती थी। अब मामला चला गया है साइबर वारफेयर पे, टेक्नोलॉजी पे, फिजाओं के अंदर। और पाकिस्तान ने भी अब यह साबित कर दिया कि उसने मामला जो एयरफोर्स के थे वो डॉग फाइट से ख़त्म करके अब वो ले गया है मिसाइलों पे, कि यानी 200 किलोमीटर दूर से ही आप मिसाइल मार के दुश्मन का जहाज जो है वो तबाह कर दें। अब इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका, रशिया, चाइना के दरमियान भी यह मुकाबला शुरू हो चुका है और ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर होगी। 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी और ये न्यूक्लियर ले जाने की सलाहियत रखता होगा। तो इसके साथ ही फिर एक खबर ये आती है कि अमेरिका ने एक ICBM जो है ट्राई किया है मिसाइल, जिसका नाम है मिनुटमैन 3 और इसकी रेंज भी तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। बेसिकली रेंज तो नहीं बताई गई, लेकिन जो रेंज ट्रंप ने बताई है उससे रिलेट करके हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने जो भी बयान दिया है उसका तजर्बा भी उसी दिन हो चुका है। बहरहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कह चुका है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो आप समझ लें कि जब हम अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान तो नहीं, अफगान तालिबान और ख़ास तौर पे TTP के खिलाफ, तो आप ये समझ लें कि भारत के खिलाफ तो दम ख़त्म हो जाएगा, फिर भी लड़ते रहेंगे। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मीडिया के ऊपर ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो छाए हुए हैं। उसकी वजह क्या है? देखें, ज़ोहरान ममदानी जब आए स्पीच करने के लिए तो उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने TV की आवाज़ ऊंची कर लें, ठीक है, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। और उसके साथ ही ट्रंप की ट्वीट आई कि ये फिर शुरू हो गया। इनका आपस में मसला क्या है? देखें, जो शख्स ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, ट्रंप का वो बहुत बड़ा नाकिद है और उसने ये कहा कि ये ट्रंप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि ज़ोहरान ममदानी को ये उसकी मुखालफत कर रहा है। अब ये ज़ोहरान ममदानी क्या है, कौन है, क्या इसने ऐसा किया है जिसकी वजह से ट्रंप इसके मुखालिफ हुए हुए हैं? देखें, एक पहली बात तो यह है कि ये पहला मुसलमान है जो कि न्यूयॉर्क का मेयर बना है। अब आप ये देखें, लंदन का मेयर सादिक खान, न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान ममदानी, और इसके साथ ही इसकी उम्र जो है वो 34 साल बताई जाती है, यानी कि पहला यंगेस्ट जो मेयर है न्यूयॉर्क का मुसलमान वो ज़ोहरान ममदानी है। अब हम ये देखते हैं कि जहां ये न्यूयॉर्क के अंदर मेयर बने हैं, इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये युगांडा के अंदर पैदा हुए और ये 5 साल की उम्र में ये साउथ अफ्रीका चले गए। 7 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क आते हैं और न्यूयॉर्क आने के बाद इनका जो ख़ानदान है वो न्यूयॉर्क के अंदर वहाँ पे मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देता है। और इनके जो वालिद हैं वो गुजराती मुसलमान हैं जो बम्बई में पैदा हुए और युगांडा में पले बढ़े।
ان کی ماں ایک پنجابی ہندو ہیں جو، اور ان کی دادی اور دادا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق تنزانیہ سے ہے، اور ان کی نانی جو ہیں پروین نائر وہ ایک سماجی کارکن ہے اور ایک ٹرسٹ کی بانی ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ان کی جو مڈل کلاس ہے، انہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی اور یہ ایک لائر ہیں، اور لائر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سے پہلے آرٹ کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے، گانے بھی گائے ہوئے ہیں، اور ایک دو فلمیں بھی ان کی والدہ کی جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں جو کہ ایک فلم ساز ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو مسٹر الیچی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ علی سیٹھی نے ان کی کمپین میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جن کو انہوں نے ہرایا ہے اینڈریو کومو، وہ ایک بہت ہی سخت اور اہم امیدوار تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سسٹم جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمارا یہاں پہ جو سسٹم ہے بلدیاتی نظام وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جب تک کوئی بھی ایک پراڈو کے اندر بیٹھ کے ووٹ مانگنے 10 گاڑیاں پیچھے نہ ہو تو کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم ذہنی طور پہ غلام ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ایک عام سا شخص کس طرح نیو یارک کا میئر بن گیا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا روٹی، کپڑا اور مکان، سستی ٹرانسپورٹ، پبلک چائلڈ کیئر، شہر کی ملکیتی گروسری سٹورز، اضافی سستی ہاؤسنگ یونٹس، پبلک سیفٹی ریفارمز، اور کم سے کم اجرت جو ہے وہ $30 نیو یارک کے اندر ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ نیو یارک شہر کے وفاقی فنڈز جو ہیں وہ واپس لے لیں گے، اور اس کے بعد پورے میڈیا نے اس کو معاملے کو بہت زیادہ اٹھایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2030 تک شہر کی کم از کم اجرت جو ہے وہ $30 تک بڑھائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیوشن فری، یونیورسل چائلڈ کیئر، مفت پبلک ٹرانزٹ کو فنڈ دینے کے لیے کارپوریٹ اور زیادہ آمدنی والوں کو ٹیکس لگانے کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ارب پتی ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے۔ لوگ روٹی، کپڑا اور مکان اور بنیادی ضروریات کے اوپر ووٹ دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں ابھی بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا ذات کے نام پہ، مذہب کے نام پہ یا کسی ایسے ایشو کے نام پہ پاگل بنا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ترقی اور انسانی اور سماجی جو کام ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا، اور باتیں کر کے، پروپیگنڈا کر کے ووٹ لے لیا جاتا ہے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اس سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھے گا۔ بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔